اور اب بات کریں گے کورونا کی صورتحال اس وقت پاکستان میں کیا ہے۔ تو ملک بھر میں قاتل کورونا کے وار جاری ہیں۔ 24 گھنٹے کے دوران 67 افراد انتقال کر گئے۔ کورونا سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 14,158 ہو گئی ہے۔ کورونا کے مزید 4,468 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ ملک بھر میں کورونا کے فعال کیسز کی تعداد 42,354 ہو گئی۔ کورونا کی مجموعی صورتحال کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو مجموعی ہلاکتیں 14,158 ہو چکی ہیں، جبکہ کورونا کی تیسری لہر تیزی سے ملک بھر میں پھیل رہی ہے اور عوام سے مسلسل احتیاط کی ہدایت کی جا رہی ہے، لیکن عوام SOPs پر عمل درآمد کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسپتالوں میں اب ایک مرتبہ پھر سے ہم وہی صورتحال دیکھ رہے ہیں جو کورونا کی پہلی لہر میں دیکھنے میں آئی تھی کہ اسپتالوں میں پریشر بڑھ رہا ہے، مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ ڈاکٹر قیصر سجاد موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر صاحب تیسری لہر شدت اختیار کرتی جا رہی ہے اور بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ برطانیہ سے جو لوگ پاکستان پہنچے تھے، خاص طور پر پنجاب کے مختلف شہروں میں، وہ اس کی بنیادی وجہ بن رہی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں کئی حد تک تو بالکل بات درست ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے انٹری پوائنٹس جتنے بھی ہیں، چاہے وہ ایئرپورٹ ہو، چاہے وہ سی پورٹ ہو، یا جو لینڈ کے بارڈرز ہوں، وہاں پہ کہیں پر بھی اسکریننگ نہیں ہو رہی ہے۔ لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کسی قسم کا کوئی ان کی ڈیٹیکشن نہیں ہو رہی ہے، ان کو اسکرین نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے جو اس کے علاوہ جو پرابلم ہے کہ ہمارے یہاں جو لوگ لے کے ایک دفعہ ایک آدمی ہے تو وہ پھر ہزاروں کو لگتا ہے، ملٹی پلائی ہوتا جاتا ہے، وہ ایک دوسرے کو لگاتا ہے دوسرے کو۔ تو جو ہمارے یہاں کی انٹرنل ٹرانسمیشن ہے وہ بہت تیزی سے، اور خاص کر UK ویریئنٹ جو ہے اس کے اندر ایک خاصیت ہے کہ وہ بہت تیزی سے، جو ہمارا دوسرا ویریئنٹ جو ہمارا پہلی ویو میں اور سیکنڈ ویو میں تھی، اس میں وہ پھر بھی اتنے زیادہ فاسٹ نہیں تھا، لیکن یہ تو کم از کم 60 سے 70% زیادہ تیزی سے جو ہے یہ ٹرانسفر ہوتا ہے، یہ ڈیزیز، یہ وائرس ایک سے دوسرے میں۔ اور پرابلم ہمیں اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ بچوں کو بھی انفیکٹ کرتا ہے اور بچوں کو بھی نقصان کرتا ہے، تو لہٰذا یہ ایک پرابلم والی بات ہے۔ اور اس کا جیسے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس کا صرف اور صرف جو علاج ہے وہ ہے احتیاط، اور احتیاط۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بھی فرمائیے گا کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ بچوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور کل میں یہ خبر پڑھ رہی تھی کہ 1 سال سے 14 سال تک کی عمر کے بچے ہیں، 70 سے زائد ایسے بچے ہیں جن میں کورونا پازیٹیو پایا گیا ہے۔ تو یہ فرمائیے گا کہ بچوں کے لیے یہ وائرس کتنا خطرناک ہے، کس حد تک بچوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ جی میں نے جیسے پہلے کہا کہ بچوں میں بھی یہ بہت تیزی سے ایک سے دوسرے میں لگ سکتا ہے، اور خطرناک ہم اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ بچے کو سمجھانا یا ان کو SOPs پہ عمل کرانا بہت مشکل ہوتا ہے، اور جب بچوں کو لگتا ہے تو بڑوں کو بہت زیادہ چانسز ہے کہ جو ان کے والدین ہیں یا ان کے گھر میں ان کے گرینڈ پیرنٹس ہیں، دادا دادی، نانا نانی ہے، تو وہ اس بچے سے ٹرانسفر ہو کے خطرہ ہو سکتا ہے، سیویئر ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو اگر ٹرانسمٹ ہو رہا ہے یہ مرض، تو بہت تیزی سے یہ پھیلے گا، اور بڑوں کو یہ لیتھل ہو سکتا ہے، بڑوں کے لیے۔ بچے بھی اس میں انتقال کرتے ہیں، سیویئر جب ہو جاتا ہے تو بچے بھی انتقال کرتے ہیں، لیکن اس کا ریشیو بڑوں کے بنسبت کم ہے، لیکن انتقال تو کرتے ہیں نا۔ اگر ایک گھر کا ایک بچہ بھی انتقال کر گیا کورونا میں، تو آپ سوچیں کہ کتنی پرابلم والی بات ہے۔ تو اتنے بڑے ملک میں ہمارے اگر بچ رہے ہیں، تو اس میں اگر خدا نہ خواستہ، ٹھیک ہے، احتیاط پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب جو 5 سال سے کم عمر کے بچے ہیں وہ تو ماسک بھی نہیں لگاتے ہیں، تو پھر ان کی دیکھ بھال کس طرح کی جائے، ان کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے؟ جی یہ میں نے جیسے کہا کہ یہ ذرا سا مشکل کام ہے، لیکن جو پیرنٹس ہیں ان کو یقیناً ان کو تربیت دینی ہوگی، ان کو سمجھانا ہوگا کہ ماسک جب باہر لے کے جائیں، ضروری اگر ہے تو ماسک ضرور لے کے جائیں۔ خاص کر پنجاب کے جو لوگ ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں کہ بچے
خود کچھ نہیں کریں گے. پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ احتیاطی تدابیر اپنائیں, جس میں جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے وہ یہ ہے ان نیسیسریلی ہجوم میں نہ جائیں. جہاں پر کوئی تقریب ہو رہی ہے, آپ کو بلایا جا رہا ہے, تو آپ پہلے اپنے بچوں کی جان دیکھیں, اپنی جان دیکھیں, اپنے پیارے دلاروں کی جان کی فکر کریں, پھر آپ تقریب کا سوچیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہی احتیاط ہے جو آپ اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک طرف ہم احتیاط کی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب کورونا تیزی سے پھیل رہا ہے تو اس کے باوجود حکومت کی جانب سے اسکولز کے حوالے سے اب تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. کچھ علاقوں میں اسکولز بند کر دیے گئے, لیکن جو اسکولز کھلے ہوئے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پر ایس او پیز کو اس طرح سے فالو کیا جا رہا ہے کہ یہ بچوں کے لیے خطرناک نہیں ہوگا, مزید کیسز بچوں میں پازیٹیو سامنے نہیں آئیں گے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ کی بات درست ہے, لیکن پھر میں یہی کہوں گا کہ اچھی حکومت وہ ہوتی ہے جو وبا میں اپنے عوام کو محفوظ رکھتی ہے, اپنے تمام ایسے اقدامات سے کہ یہ پھیلنے نہیں دیتی ہے. دوسرا یہ بھی ہوتا ہے حکومت کا کام کہ تمام جو ایکٹیویٹیز ہے وہ بھی چلتی رہے, آپ کی معیشت بھی خراب نہ ہو, آپ کی تعلیم بھی خراب نہ ہو. تو اس کے لیے میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ ایجوکیشن کو آپ بند نہ کریں, آپ کریں. یہ بہت بڑا چیلنج ہے حکومت کے لیے کہ اسکول کو کھولنے اور بند کرنے کا فیصلہ کرنا ان کی ذمہ داری ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم, اب چونکہ یہ کورونا ختم تو نہیں ہوگا ابھی, جس طرح سے ہم ڈیل کر رہے ہیں, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کورونا ہمارے ملک سے ختم ہوگا, لیکن کم از کم اپنی زندگی کا طرز جو ہے, اپنا لائف اسٹائل تو ضرور آپ کو بدلنا ہوگا, اور یہی اسی طرح سے کام چلتا رہے گا. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ پورا سال یا پورا مہینہ آپ تمام چیزیں بند کر دیں. تو میں سمجھتا ہوں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں ایسے لوگ جو بھی ذرا سا بھی شک ہوتا ہے, ان کا روٹین میں پی سی آر ہونا چاہیے, ان کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. ابھی سے یہ نہ سوچیں کہ جی وہ جب بیمار ہوں گے, جب ان کے یہاں کوئی بیمار ہوگا تو اسکول کے تمام لوگوں کا کیا جائے. ابھی سے جو ایسے لوگ ہیں جن کو نزلہ زکام ہے, جو گلے کی پرابلم بتا رہے ہیں, گلے میں درد ہے, ان کا پی سی آر کرائیں, ان کو دیکھیں کہ ان میں کہیں یہ ٹیسٹ پازیٹیو نہیں آ رہا ہے, اور اگر ہے تو اس اسکول کو بند کیا جا سکتا ہے. لیکن سب کالجوں یا اسکولوں یا تعلیمی اداروں کو بند کرنا میرے خیال میں صحیح نہیں. ہاں, اگر یہ وبا بہت تیزی سے جیسے پنجاب میں بالکل پھیل گئی ہے تو وہاں پہ بند کرنا ضروری ہے, لیکن جن صوبوں میں ابھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو ان کو بہت زیادہ کلوز مانیٹرنگ کرنی ہے. یہ نہیں کرنا ہے کہ جی آپ جب کوئی کیس آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کلوز مانیٹرنگ کی بات کر رہے ہیں, تو اب رمضان المبارک کی آمد ہے اور اس کے بعد عید ہے, تو ہم ابھی سے جو ہے وہ مارکیٹس میں, مالز میں جو ہے وہ رش دیکھ رہے ہیں خریداروں کا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کو اس حوالے سے تھوڑا سا کچھ اقدامات اٹھانے ہوں گے تاکہ عوام جو ہے وہ خاص طور پر ایس او پیز پر عمل کرتی ہوئی نظر آئے؟ اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی ایڈ کر دیجیے گا اس میں کہ جب حکومت کی جانب سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ مارکیٹس کی ٹائمنگ کم کر دی جائیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اقدام صحیح ہے؟ کیونکہ اگر ٹائمنگز کم ہو جاتی ہیں تو پھر رش مزید بڑھ جاتا ہے مارکیٹس میں. جی ہاں, بالکل آپ کی بات درست ہے. تمام ان دونوں سوالوں کا صرف ایک ہی جواب ہے کہ حکومت کو ایک یونیفارم پالیسی بنانی پڑے گی, نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ میں پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک قانون سازی کی جائے اور اس قانون سازی کو سختی سے عمل درآمد کرایا جائے, جیسے کہ باہر کے ملکوں نے اپنے ملک میں کنٹرول کیا, جیسے نیوزی لینڈ ہے, چائنا ہے اور دوسرے ممالک ہے جہاں پہ کورونا کو کنٹرول کیا گیا, کہ وہاں پہ سختی کی گئی, وہاں پہ قانون کے کو امپلیمنٹ کر کے ان پہ عمل درآمد کر کے سخت فائن کیے گئے, سخت سزائیں دی گئیں. جو لوگ ماسک نہیں پہن رہے تھے, جو سوشل گیدرنگ کر رہے ہیں, ان کے اوپر سختی کی گئی اور کلوز مانیٹرنگ کی گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اب تک ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, نہ عوام نے خود ایس او پیز کو فالو کیا, نہ ہی حکومت کرا پا رہی ہے. ابھی رمضان اگر حکومت نے ابھی سے ایس او پیز پہ سختی سے عمل درآمد نہیں کیا, سخت پالیسی نہیں لائے, سخت میں بتا دوں آپ کے توسط سے کہ رمضان ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا گزارنا. لہٰذا
तमाम जो हुकूमत के लोग हैं जिनको करना चाहिए, मैं समझता हूं कि वो सख्ती करें और अपने अंदर पहले करें, अपने डॉक्टर साहब आप नहीं समझते कि टाइमिंग्स को महदूद करने के बजाय जो है वो बढ़ा देना चाहिए ताकि कम से कम रश लगे? देखिए, मैं समझता हूं कि टाइमिंग का इससे कोई जो है वो फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप 2 घंटे करें, 4 घंटे करें या 12 घंटे करें। मैं समझता हूं कि टाइम अपना जो वर्किंग टाइम है उसको मेंटेन करें, जो टाइम वर्किंग है उसको मेंटेन करें, लेकिन उस टाइम के अंदर SOPs को मेंटेन करें, SOPs को लागू करें, सख्ती से लागू करें। हर आदमी अपना काम करे, आए, सब चीजें आपकी चलती रहेंगी। अगर आप मास्क लगा के बैठे, आप हाथ ना मिलाएं, गले ना मिले, जिसको प्रॉब्लम है वो फौरी टेस्ट कराए। अगर वो पता चलता है कि जी पॉजिटिव है तो उस इदारे को वक्ती तौर पे बंद किया जाए। अदरवाइज सब चीजें चलनी चाहिए और नॉर्मल चलनी चाहिए। ये जो टाइम कम कर देना या किसी एक जगह को बंद करके स्मार्ट लॉकडाउन या माइक्रो लॉकडाउन, ये मैं नहीं समझता कि कुछ है। और अगर आपने करना ही है लॉकडाउन तो उस दौरान कंप्लीट उस इलाके को सील करें कि कोई एक परिंदा भी अंदर से बाहर, बाहर से अंदर नहीं जा सके, प्लस अंदर की दुकानें सब बंद हों। और उस दौरान डाटा फॉर्म करें कि इस इलाके के अंदर कितने लोग मोटापे का शिकार हैं, कितने लोग ब्लड प्रेशर, कितने लोग शुगर के मरीज हैं, कितने लोग इसमें कोरोना में शिकार हैं, कितने मर्द हैं, कितने औरत हैं। तो आप इस मौके से फायदा उठाएं। पाकिस्तान में डाटा का कोई सिस्टम ही नहीं है, हमारे यहाँ किसी चीज का डाटा मौजूद नहीं है। हम सिर्फ अप्रोक्सीमेटली बात करते हैं कि ये शुगर के इतने मरीज होंगे पाकिस्तान में, अप्रोक्सीमेटली कैंसर के इतने मरीज होंगे। हमें कहीं पर भी आप किसी भी सरकारी अस्पताल में कोई डाटा सिस्टम फॉर्म नहीं होता है, कहीं भी नहीं पता चलता है कि ये आदमी जो इंतकाल कर गया इसके कॉज ऑफ डेथ क्या है, कहीं पर भी नहीं होता है। तो अगर हुकूमत अगर लॉकडाउन करती है, किसी तरीके की लॉकडाउन करती है, तो उस इलाके का डाटा फॉर्म करें। इसी बहाने आपको उस इलाके के बारे में इलाके का डेटा फॉर्म करना जरूरी है। इसके साथ साथ ये देखना भी जरूरी है कि अगर स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है तो आवाम कम से कम उस स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद करें, क्योंकि देखने में यही आता है कि अगर किसी इलाके में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाता है तो आवाम कहीं ना कहीं कोई गली, कोई रास्ता देखकर उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं, आराम से अपने काम कर रहे होते हैं। तो इसको आवाम का जो रवैया है उसमें बेहतरी लाने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि कोरोना का सिर्फ एक ही हल है। अगर आपको बचना है तो SOPs पर अमल दरामद किया जाए। डॉक्टर साहब, आपने हमसे बात की, बहुत शुक्रिया आपका।